بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے 26، چیپٹر نمبر 7، اور یہ بھی سمارٹ کورس کے مطابق MGM 311 کے طلبہ کے لیے ہے۔ اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے پریونشن آف ایکسیڈنٹس کہ صنعتوں میں مختلف قسم کے حادثات جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیے تھے، ان حادثات کی وجوہات ڈسکس کی تھی۔ اب ان حادثات کو کم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ تو حادثات سے بچاؤ اور روک تھام کے لیے صنعتی انتظامیہ اور نگران عملہ اور کارکن طبقہ دونوں پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جب تک یہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام نہ دیں گے، حادثات کی روک تھام ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ریسپانسبلٹیز آف مینجمنٹ اینڈ سپروائزری اسٹاف، یعنی انتظامیہ و نگران عملہ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو ان میں پہلے نمبر پہ ہے تعمیر عمارت ادارہ، یعنی کنسٹرکشن آف بلڈنگ آرگنائزیشن۔ کسی فیکٹری یا صنعتی ادارہ کی عمارت پوری منصوبہ بندی سے کسی ماہر تعمیرات کے مشورہ کے مطابق باقاعدہ منظور شدہ نقشہ کے تحت سول انجینئرز کی زیر نگرانی مجوزہ مشینوں کی طاقت اور کارکردگی کے تقاضوں کے پیش نظر مضبوط بنیادوں اور دیگر تعمیراتی ضروریات کے عین مطابق تعمیر کرائی جانی چاہیے۔ اس میں آئندہ کے لیے وسعت اور ارتعاش یعنی وائبریشن کی گنجائش کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ خدا نخواستہ کہیں حادثہ کی صورت میں نہ کارکنوں کا نقصان ہو اور نہ انتظامیہ کا۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے ورکنگ کنڈیشنز اینڈ انسینٹیوز، یعنی حالات کار اور ترغیبات۔ انتظامیہ کو بہتر حالات کار یعنی روشنی، تازہ ہوا، آرام کے مفاجات، شور و غل کی کمی، موزوں درجہ حرارت کی برقراری، مناسب اور جاذب نظر و دلکش اور مناسب اوقات کار کے علاوہ کارکن طبقہ کے کام کی قدردانی اور پذیرائی کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور طعن و تشنیع اور تنقید سے گریز کرتے ہوئے کارکن طبقہ کے ساتھ حد الوسع خوشگوار اور بہترین تعلقات استوار کرنے چاہیے۔ تھرڈ نمبر پہ ہے ہمارے پاس سلیکشن آف ورک اینڈ ورکر، یعنی کام اور کارکن کا انتخاب۔ انتظامیہ کو ہر صنعتی کام کے لیے جاب ایویلیویشن کے مطابق کام کے لوازمات کو سامنے رکھتے ہوئے کارکنوں کا انتخاب کرنا چاہیے، اور ان کی دلچسپیوں اور ذہنی اہلیتوں کے مطابق ان کو کام سونپے جانے چاہیے، تاکہ کوئی کارکن اپنے کام کے لیے کسی طرح سے بھی ناموزوں نہ ہو۔ ایسے میں نہ وہ تھکاوٹ اور بوریت کا احساس کرے گا اور نہ اسے حادثات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کارکنوں اور دیگر کاریگروں کے انتخاب کے لیے نفسیاتی طریقہ انتخاب اور نفسیاتی آزمائشوں سے استفادہ کیا جانا مفید بھی ہے اور ضروری بھی۔ علاوہ ازیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ منتخب کارکن کو اپنے مخصوص کام کی باقاعدہ مکمل تربیت دیے بغیر اس سے پیداوار حاصل کرنے کے لیے مشین پر کھڑا کر کے کام نہیں لینا چاہیے۔ فورتھ نمبر پہ ہے مشین گارڈز اینڈ یوز آف پریونٹیٹیوز، یعنی مشینی تحفظات اور احتیاطی تدابیر کا استعمال۔ انتظامیہ اور نگران عملہ کے ارکان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ بغیر ضروری تحفظات کے کسی کو کوئی مشین استعمال کرنے یا چلانے کی قطعاً اجازت نہ دیں۔ نیز کارکن سے اپنے کام کی نوعیت کے مطابق مجوزہ اور معینہ احتیاطی تدابیر، مثلاً مخصوص لباس، مخصوص جوتے، گوگلز یعنی اینک وغیرہ کا استعمال لازماً کروائیں۔ نمبر 5 پہ ہے ہمارے پاس احتیاطی تدابیر میں
جس سے ہم حادثات کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ ہے یوز آف کلرز اینڈ سمبلز، یعنی رنگوں اور علامات کا استعمال۔ انتظامیہ کو مشینوں کے چلانے کے لیے سبز رنگ یا سبز روشنی اور مشینوں کو بند کرنے کے لیے سرخ رنگ یا سرخ روشنی کا استعمال عام کر دینا چاہیے، اور کارکنوں کو اس سے روشناس کرایا جانا چاہیے۔ علاوہ ازیں مختلف قسم کے خطرات اور خطرناک قسم کے مواد کے لیے علامات کا نام اپنانے کے ساتھ ساتھ کارکن طبقہ کو ذہن نشین کرانا ضروری ہے۔ ان کے نام اور علامات، ان کو سمجھانا چاہیے کہ کون سی علامات دھماکہ خیز مواد کے لیے، کون سی آتش گیر مادہ کے لیے، کون سی علامت ریڈیو ایکٹیو مادہ کے لیے، اور کون سی علامت زہریلی اشیاء کے لیے ہیں، یعنی ایجوکیٹ کرنا ان کو ضروری ہے۔ نمبر 6 پہ ہے ایڈورٹیزمنٹ، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، یعنی تشہیر، تعلیم اور تربیت۔ انتظامیہ کو بھرپور تشہیر کرنا چاہیے کہ حادثات اتفاقیہ اور قدرتی طور پر نہیں بلکہ زیادہ تر ہماری ذاتی وجوہات کی بنا پر وقوع پذیر ہوتے ہیں، نیز یہ کہ ان ذاتی وجوہات پر قابو پانا ہمارے اپنے بس کی بات ہے، جس سے 90% حادثات کی روک تھام ممکن ہو سکتی ہے۔ اس تشہیر کے لیے پوسٹر چھپوا کر تمام صنعتی ادارہ کی حدود میں جگہ جگہ پر لگانے چاہیے۔ نو عمر کارکن یا کاریگر چونکہ زیادہ جذباتی اور غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، ان میں حادثات اور حادثات سے تحفظ کی اہمیت کو جگانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے ان کارکن حضرات کی خصوصی تعلیم و تربیت بہت ضروری خیال کی جاتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے کام کے اعتبار سے خطرات کے مواقع سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے فلم، سلائیڈز یعنی پروجیکٹر کے ذریعے یا ٹرانسپیرنسیز کے ذریعے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، جن میں مختلف خطرات اور ان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کے فوائد اور بد احتیاطی کے نقصانات کی عکاسی اور تصویر کشی پائی جانی چاہیے۔ مزید یہ کہ وقتاً فوقتاً حفاظتی کانفرنسز یعنی سیفٹی کانفرنسز منعقد کرنی چاہیے، اس لیے کہ نئے حضرات کو آنے والے خطرات سے پوری طور پر آگاہ کیا جا سکے، کیونکہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ نو عمر کارکن کم عمر کارکن حادثات کا شکار زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ناتجربہ کار اور غیر سنجیدہ کارکنوں کی مکمل طور پر تعلیم و تربیت کا ادارہ کے اندر انتظام کیا جائے۔ 7ویں نمبر پر ہے ریگولر انسپیکشن، یعنی باقاعدہ معائنہ یا نگرانی۔ انتظامیہ کے ارکان اور نگران عملہ کے افراد کو مخصوص مدت کے اندر وقتاً فوقتاً تمام مشینوں، صنعتی آلات، اوزار اور صنعتی پیداوار کے معیار کو جانچنے والے آلات کا باقاعدہ ماہرین سے معائنہ کروانا چاہیے، اور جو مشینیں، آلات اور اوزار وغیرہ ناقابل استعمال ہوں یا قابل مرمت ہوں، ان پر سے کام کروانا فوراً بند کر دینا چاہیے، اور خراب و ناقص مشینوں اور آلات سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ایسے میں حادثات کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ علاوہ ازیں انتظامیہ کو باقاعدہ نگرانی کرنی چاہیے کہ تمام کارکن پوری احتیاطی تدابیر اور قواعد و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں کہ نہیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں پر فوراً ایکشن لیا جانا چاہیے تاکہ ہر کوئی محتاط اور چوکنا رہے۔ اس کے بعد ہے ریسپانسبلٹیز آف ورکنگ کلاس، یعنی کارکن طبقہ کی حادثات کی روک تھام میں کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے ہمارے پاس کوآپریشن ود مینجمنٹ، یعنی انتظامیہ سے تعاون کرنا۔ جب صنعتی انتظامیہ مخلص اور ہمدرد ہو تو صنعتی ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے کارکن طبقہ کو انتظامیہ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنا چاہیے۔ انتظامیہ کے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مطالبات کو پیش کرنا چاہیے، اور انتظامیہ کو اپنا غمخوار اور رفیق سمجھنا چاہیے، نہ کہ ایک مخالف فریق۔
اس طرح سے افہام و تفہیم اور باہمی ایقان و یقین سے صنعتی ماحول خوشگوار رکھنے میں مدد ملے گی، اور خوشگوار ماحول حادثات کے لیے مانع ہوتا ہے، یعنی خوشگوار ماحول ہوگا تو حادثات رک سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے ڈسپلنڈ اینڈ پنکچویلٹی، یعنی قواعد و ضوابط اور ان کی پابندی۔ قواعد و ضوابط اجتماعی یا مجموعی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اور انفرادی طور پر ہر فرد کی بہتری کے لیے وضع کیے جاتے ہیں تاکہ ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور ہر کوئی ان پر پابندی کرتے ہوئے خود بھی اور دوسروں کو بھی پریشانیوں سے بچائے۔ ایسے میں نظم و نسق بہتر ہوگا، یعنی ڈسپلن بہتر ہوگا، اور بہتر ڈسپلن صورتحال میں اگر بہتر ڈسپلن ہوگا تو ایسی صورتحال میں حادثات کم سے کم ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے ریسٹرکشن آف پریونٹیو میئرز، احتیاطی تدابیر کی پابندی۔ کام کے دوران ہر شعبہ کے کارکن کے لیے جو بنائی گئی احتیاطی تدابیر ہیں ان پر پورے خلوص سے عمل پیرا ہونا چاہیے، یعنی سارے کارکنوں کو جو رولز اینڈ ریگولیشن بنا دیے ہیں، جو پریکاشنری میئرز اڈاپٹ کرنے کے لیے کہہ دیا ہے، ٹرین کر دیا ہے، ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ادارے کی مشینری کو ہو اور نہ ہی کسی کارکن کو پہنچے۔ خطرات کے بارے میں رنگوں اور علامات کو پورے طور پر ذہن نشین کرتے ہوئے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ کارکنوں کو خطرات کے حامل مادہ سے دور رہنا چاہیے۔ آتش گیر اور دھماکہ خیز مادے کے نزدیک سگریٹ پینے یا حقہ پینے یا آگ جلانے سے گریز اور پرہیز کرنا ضروری سمجھنا چاہیے۔ غرضے کے تمام احتیاطی تدابیر پر پورے خلوص اور سنجیدگی سے عمل کرنا ہر کارکن کا فرض ہونا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے ہمارے پاس نو مشین آپریشن وداؤٹ گارڈز، یعنی بغیر مشینی تحفظات کے مشینوں کے استعمال سے گریز کریں۔ بغیر مشینی تحفظات کے کسی مشین کو چلانے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بے خیالی اور جلدی میں اس کی حرکت کرنے والے حصہ پر کوئی جسم کا کوئی حصہ لگ گیا تو یقیناً زخمی ہوگا۔ گویا ایسا کرنا خود حادثات کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ کارکنان کی ذمہ داریوں میں حادثات کی روک تھام کے لیے کہ آرٹیکلز آف پرسنل پروٹیکشن اینڈ اٹس ایپلیکیشن، یعنی ذاتی تحفظ کا سامان اور اس کا استعمال۔ کام کی نوعیت کے اعتبار سے کارکن طبقہ کے لیے انتظامیہ مخصوص قسم کا لباس، مخصوص قسم کے جوتے، اینک، ماسک، حفاظتی دستانے، کانوں، پھیپھڑوں، ہاتھوں اور بازوؤں کے لیے حفاظتی سامان اور دیگر حفاظتی ساز و سامان مہیا کرتی ہے۔ یہ انتظامیہ پرووائڈ کرتی ہے نا کہ پراپر ڈریس ہے، پراپر جوتے ہیں، پراپر گوگلز ہیں اور گلوز ہیں، یا کانوں، پھیپھڑوں، ہاتھوں، بازوؤں کے لیے حفاظتی سامان انتظامیہ مہیا کرتی ہے۔ اور کارکن طبقہ کو چاہیے کہ کام کے اوقات میں اس کے لیے تمام مخصوص حفاظتی ساز و سامان کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ اگر باقاعدگی سے انہوں نے گوگلز پہنی ہوں گی تو جہاں ویلڈنگ کا کام ہو رہا ہے آنکھیں بچیں گی، یا مخصوص کیمیکلز کا کام ہے جہاں پر مختلف قسم کے زہریلے کیمیکلز بھی ہوتے ہیں کام کرنے میں فیکٹری میں، اگر وہاں پر پراپر ڈریس پہنا جائے گا، جوتے پہنے جائیں گے، گلوز پہنے جائیں گے تو ان کا جسم بھی ان کے جلنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اگر کارکن طبقہ اور انتظامیہ ان بتائے گئے نکات پر کچھ غور و خوض کرے، عمل کرے اور ان کے تو حادثات کو ہم کم کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، کمی لا سکتے ہیں۔ تو جناب والا یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک حادثات کی روک تھام کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ